بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ رات کو سونے سے قبل بستر پر اللہ کے یہ دو نام پڑھ لیں تو صبح ہوتے ہی آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی بات فرمائی جو دلوں کو چھو لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے یعنی ذکر خفی کرے تو میں بھی اس کی شان کے مطابق خفیہ ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ لوگوں کی جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے یعنی کہ ذکر جلا کرے تو میں اس کی جماعت سے کہیں بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے قریب جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے قریب آئے تو میں دو بازو کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جو متفق علیہ ہے اور ہمارے ایمان کو نئی قوت بخشتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کا ذکر کرنا محض ایک عمل نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے۔ اس سے انسان کو روحانی اور دنیاوی بے پناہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ تسبیح یعنی اللہ کا ذکر ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو انسان کو اس کے رب کے بے حد قریب کر دیتی ہے اور اس کے دل میں سکون، اطمینان اور ایک غیر معمولی روحانی طاقت بھر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 28۔ تسبیح پڑھنے سے انسان کا دل پرسکون اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں کو بھلا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جس سے اس کے دل میں ایک ابدی سکون آ جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی کہ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ تسبیح پڑھنے سے انسان کی زندگی میں بے پناہ برکت آتی ہے۔ جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روزی میں اللہ کی طرف سے برکت کی بارش ہوتی ہے۔ تسبیح انسان کی روزمرہ زندگی میں برکت، کامیابی اور ایک لازوال سکون لاتی ہے۔ یہ عمل دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا یقینی سبب بنتا ہے۔ ناظرین محترم، تسبیح پڑھنے سے انسان کو اللہ کی خصوصی مدد اور حفاظت بھی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے یہ بابرکت نام جو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، رات کو بستر پر سوتے وقت صرف 21 بار پڑھے گا تو صبح اٹھتے ہی اس کی ہر خواہش پوری ہوگی اور اللہ اس کی ہر پریشانی میں اپنی غیبی مدد بھیجے گا۔ اللہ کا ذکر انسان کو شیاطین اور تمام خطرات سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ کی مدد کی مکمل ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں عزت و کامیابی عطا فرمائے، آپ کبھی کسی کے سامنے محتاج نہ ہوں، کبھی کسی کے سامنے ذلت اور رسوائی نہ اٹھانی پڑے اور حسد کرنے والوں کی بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام کو رات کو بستر پر سوتے وقت ضرور پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر لمحہ حفاظت فرماتا ہے، آپ کی تمام مشکلات کو حل کر دیتا ہے، آپ کی ہر خواہش اور تمنا پوری کی جاتی ہے، آپ کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ اپنا خاص حکم فرماتا ہے اور آپ کا ہر ناممکن کام ممکن کر دیا جاتا ہے۔ اس بابرکت نام سے انشاءاللہ دونوں جہانوں میں عزت و کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انسان جب کبھی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس حوالے سے مختلف قسم کے خیالات سننے کو ملتے ہیں،
لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت سی واضح اور خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں، ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ کوئی کھیل تماشا بنائیں تو یقیناً ہم اسے اپنے پاس بنا لیتے اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورۃ المومنون کی آیت نمبر 115 تا 117 میں فرماتے ہیں، کیا تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی رب ہے عظیم عرش کا۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بلا شبہ کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ سورۃ الزیارات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنوں کی تخلیق کے مقصد کو نہایت اثر انداز طور پر واضح فرمایا ہے۔ ہم نے جنوں اور انسان کو پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ان تمام آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسانیت کی تخلیق کا مقصد در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی بندگی و عبادت کرنا ہے۔ ان عبادات کو بجا لانے کے مختلف طریقے کتاب و سنت میں مذکور ہیں، جن میں ایک انتہائی خوبصورت اور آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالی کا مسلسل ذکر کرنا ہے۔ کتاب و سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات سے تمام عبادات کے اہتمام کا اعتدال سے تقاضا کیا ہے، مگر جب ہم ذکر الہی پر غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذکر الہی کو ہمیشہ کثرت سے بجا لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 190 تا 191 میں فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات و دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے۔ ان آیات مبارکہ پر غور و فکر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو عقل مند قرار دیا جو زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، پروردگار عالم کی تخلیق کے سب مظاہر دیکھ کر اس کی کبریائی کو پہچانتے ہیں اور اس کے بعد کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحزاب کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ ذکر الہی کثرت سے کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی زندگیوں کے اندھیرے دور کر کے انہیں روشنیوں کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحزاب کی آیت نمبر 41 تا 45 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کیا کرو۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائیں، اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر الہی کے فوائد بتاتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 میں فرماتے ہیں، تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری سے بچو۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے جس شخص کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اس کی زندگی میں اللہ کی تائید و نصرت اور فضل ہر حال میں شامل ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر مومن کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحزاب میں ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے لیے اللہ نے مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحزاب کی آیت نمبر 35 میں فرماتے ہیں،
بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے وسیع مغفرت اور عظیم ثواب تیار کر رکھا ہے، ان میں سے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ نماز کی ادائیگی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات بیان کی گئی کہ نماز فحش اور برائی سے روکتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوا، جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھو، نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ پر تدبر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کے نتیجے میں انسان کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ فحش اور منکرات سے اجتناب سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ چنانچہ ہر مومن کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز جو فطرت کا اقرار ہے، یہ علم کے حصول کا ذریعہ ہے، یہ غیب کی جلوہ آرائیوں اور اسرار الہ کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں ظاہر کی فکر میں خالق کائنات کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی کے حقیقی رابطے کی ایک شکل ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ربانی ہے، یقیناً اللہ کا ذکر ہر چیز سے زیادہ بزرگ ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، سلامتی، قرآن حکیم، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ یہ تمام اعمال ذکر الہی کی عظمت، اہمیت اور برکات سے آگاہ کرتے ہیں۔ ذکر الہی سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر الہی سے دلوں کو نور ملتا ہے۔ ذکر الہی ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے، انہیں اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اور سکونیت کی کیفیت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم و بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اسی وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کے پاس ایک ہاتھ چل کر جاتا ہوں، اگر وہ میرے پاس ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کے پاس 2 ہاتھ جاتا ہوں، اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کیا تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر ہے اور تمہارے رب کی نظر میں سب سے پاکیزہ ہے؟ وہ تمہارے درجات کو تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ عظیم ہے اور اس جہاد سے بہتر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو قتل کرو یا وہ تمہیں شہید کریں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ابن ماجہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی جلد سوم صفحہ نمبر 158 پر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اپنی تسبیح و تحمید ایسی کیفیت میں ہوتے کہ تھک جاتے اور نیند آ جاتی تھی۔ وہ بیٹھے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، وضو کرتے، کپڑے پہنتے، سواری پر سوار ہوتے، سفر پر جاتے، واپس آتے، گھر میں داخل ہوتے، مسجد میں قدم رکھتے، غرض کے ہر حالت میں دل و جان سے ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے نفل ادا فرماتے۔ سواری کا جانور چل رہا ہوتا، آپ اس کی پرواہ نہ کرتے کہ قبلہ کا رخ ہے یا نہیں۔ آپ میدان جنگ میں بھی ذکر الہی سے غافل نہ ہوتے، بدلتے ہوئے غبار میں دونوں ہاتھ پھیلا کر بارگاہ الہی میں دعا کرتے۔ ایک موقع پر رات کے عالم میں رومال گر پڑا اور آپ کو خبر تک نہ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بار جنگ میں آپ کے پاس آئے۔ ہر بار دیکھا کہ پیشانی مبارک زمین پر ہے۔ موجودہ دور میں بھی سکون کی کیفیت ذکر الہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ مغرب میں خودکشیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد روحانیت سے دوری کی وجہ ہے۔ محترم ناظرین، بے سکونی یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نئی جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں بھی یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہیں۔ بلا شبہ ذکر الہی دلوں کو سکون دینے والا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی نیکیاں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ اللہ کے لیے جہاد اور اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تسبیح و تحمید اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نام پڑھنے ہیں اور کیسے پڑھنے ہیں۔ جب آپ رات کو سونے کے لیے بستر پر جائیں تو کوشش کریں کہ آپ نے اپنے کسی بھی مقصد، حاجت یا مشکل سے نجات کے لیے، خاص طور پر اپنے حق میں فیصلے کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، فوری قبولیت کے لیے اور ہر رکاوٹ کو فوراً دور کرنے کے لیے کوئی ارادہ دل میں کریں، خواہ وہ خواہشات کو پورا کرنے کا ہو یا کوئی ناممکن کام کو ممکن کرنے کا۔ اس نیت کے بعد بہتر ہے کہ آپ باوضو حالت میں بستر پر لیٹیں، کیونکہ یہ سنت نبوی ہے اور اس سے ثواب بھی ملتا ہے۔ باوضو حالت میں جب بستر پر جائیں تو ایک بہت مختصر اور خوبصورت وظیفہ ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام پڑھنے ہیں۔ اس سے پہلے درود پاک ایک بار پڑھیں۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اللہ پاک کے 2 عظیم نام یا حکیم و یا قدیر، یہ 2 اسم مبارک ایسے ہیں جن میں بے پناہ حکمت اور لامحدود قدرت چھپی ہے۔ جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ یا حکیم و یا قدیر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو حکمت سے بھر دے گا، مشکلیں آسان کر دے گا اور رزق و علم کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ،
اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک بار پڑھنے سے ایک ہی شمار ہوگا، اسے آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ مبارک نام 21 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد سورۃ الکوثر 3 بار پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 بار سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرنے کے بعد استغفار کریں، کیونکہ استغفار انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ اپنی مدد سے بندے کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے اس مبارک ناموں کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت ناموں کو رات بستر پر سوتے وقت پڑھنے سے صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش پوری کر دے گا، آپ کی جائز خواہشات پوری کی جائیں گی، انشاءاللہ آپ کی مشکلات ختم کر دی جائیں گی، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی اور آپ کے تمام مسائل حل کر دیے جائیں گے۔ جو آپ کے دل میں تمنا ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ میرے پیارے عزیزو، آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔